اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا عنوان ہے مدارس عربیہ کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت. کئی جماعت سے ہم لوگ مقدمے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اور اسی کا فضل ہے کہ عنوان بڑا گہرا، بڑا وسیع ہوتا جا رہا ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کئی گھنٹوں کا بیان ذہن میں رہتا ہے لیکن 15-20 منٹ بھی بول نہیں پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن مکمل خالی رہتا ہے لیکن گھنٹوں کا عنوان ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سامعین ہے، سننے والے ہیں۔ سننے والوں کا شوق، سننے والوں کی تڑپ، سننے والوں کا جذبہ جیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مقرر کے ذہن کو ویسے کھولتے ہیں۔ سننے والے لاپرواہ ہو، توجہ نہ ہو، تڑپ نہیں، جذبہ نہیں، اچھے اچھے مفسرین اور محدثین اور فقہا علم کی گہرائی اور علم کا سمندر رکھنے والے بھی 10-15 منٹ نہیں بول پاتے۔ سننے والوں کے اندر اگر جذبہ ہو، شوق ہو، تڑپ ہو، ایک ضرورت سمجھ کر آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی مقرر کے ذہن میں کبھی پرانا مطالعہ بھی عطا کر دیتے ہیں تو کبھی نئی باتیں اور صحیح باتیں اس پارٹ میں جس کو وہابی علم کہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کسبی اور ایک قسم وہابی۔ ایک قسم کسبی اور ایک قسم وہابی۔ کسبی کسے کہتے ہیں؟ محنت کر کے حاصل جو ہوتا ہے وہ علم کسبی ہوتا ہے، کسب پانا محنت کر کے۔ امت کا جو علم ہوتا ہے وہ کسبی علم ہوتا ہے۔ وہابی علم کسے کہتے ہیں؟ جسے حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی بالفور وقت کو سامنے رکھ کر عطا کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں وہابی علم۔ آئی بات سمجھ میں آئی؟ حضرات انبیاء علیہم السلام کا جو علم ہوتا ہے وہ وہابی علم ہوتا ہے، وہ کہیں محنت کر کے حاصل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کا استاد ہو سکتا ہے لیکن نبی امت کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھائے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام جو اللہ جبرائیل کو دے کر بھیجے تھے وہ دیے۔ کیونکہ میرے نبی سارے کائنات کے معلم ہیں اور میرے نبی کا معلم اللہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت شاگرد ہے، میرا نبی کسی کا شاگرد نہیں۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ایک تو خاص نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام ذاتی ہیں، خاص نام جسے ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خاص نام، ذاتی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ نبی صفاتی نام ہے، رسول صفاتی نام ہے، خاتم النبیین صفاتی نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں وہ تمام کے نام صفاتی نام ہیں۔ آپ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام آتا ہے امی۔ سن رہے ہیں بابا؟ سن رہے سو رہے؟ مجھے ہماری مسجد میں بیان کرنے میں بھی ڈر ہوتا ہے اور بیان کرنے میں بھی مزہ ملتا ہے، صرف ہماری مسجد میں۔ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر جمعہ نیا نیا پیش کرنا پڑتا ہے، اور مزہ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جذبہ میں ہماری مسجد میں جمعے میں دیکھتا ہوں کہیں اور مسجد میں نہیں دیکھتا۔ الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ کے جذبات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے جو میرے آ کر یہاں بیٹھنے سے پہلے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ الاول فالاول۔ کتنی اچھی باتیں آ رہی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو ایک ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیپ ریکارڈ۔ ہم سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہمارا دل اس کے قبضے میں ہے، ہماری نگاہ اس کے قبضے میں ہے، ہماری زبان اس کے قبضے میں ہے، ہماری روح اس کے قبضے میں ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، ہمارے جسم کا ہر عضو اس کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ ذرا بھی کھینچ لے تو پھر انسان ایک کورے کاغذ سے بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ فالج ایک بیماری ہے جسے عام طور پر لقوہ بولتے ہیں۔ فالج عربی لفظ ہے اور لقوہ اردو کا لفظ ہے، وہ ایک بیماری ہے، وہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اس سے بچنے کے لیے ایک علاج کیا ہے کہ روزانہ 2-4 دانے حبۃ السودا کھاتے رہو، وہ کالے دانے جسے بولتے ہیں کلونجی۔ روز 2-4 دانے کھا لو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کالے دانے میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اور ہمیں اتنے جلد باز ہی آج کھالے کو سوانگ اٹھش کرتے ہیں، کہتے بھی آئے کیا؟ موت کی دوا تو کسی کے پاس نہیں ہے، موت پانے کی دوا مل سکتی ہے، موت سے بچنے کی دوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر بڑی چھوٹی بیماریوں سے بچنے کے دوائیں بھی ہیں اور الحمدللہ دعائیں بھی ہیں۔ ایک بہت بڑے طبیب اور حکیم اور فلاسفر گزرے ہیں، ابن سینا رحمت اللہ علیہ، مسلمان تھے اور بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔
تھانوی نے ان کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان صرف قرآن حدیث اس کے ہی پیچھے پڑا ہے، دنیا کیا مسلمان کو معلوم نہیں ہے؟ یہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے، جاہلانہ سوال ہے، الزام ہے. جتنے زبردست سائنٹسٹ اسلام اور مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم، خدا کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، کسی اور مذہب میں نہیں. جب دین پر حملے نہیں ہوئے، قرآن پر حملے نہیں ہوتے تھے، حدیث پر حملے نہیں ہوتے تھے، فقہ پر حملے نہیں ہوتے تھے، اس وقت علماء کرام نے یہ راستہ اختیار کیا عصری تعلیم کا. اب تو ہر گھنٹہ اسلام پر، قرآن پر، شریعت پر، احکامات الہیہ پر حملے ہی حملے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں علماء وقت کو اس طرف جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، اس طرف چلے گئے. ورنہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت کے علماء کرام کے ہاتھوں سے وہ تمام نئی چیزیں نکل سکتی ہیں جو چیزیں اس وقت کے سائنسدانوں کے تصور میں بھی نہیں. زمانہ موقع نہیں دیتا. توجہ چاہتا ہوں. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کے اندر سب کچھ رکھ دیا. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کرتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ. کبھی موقع مل جائے تو میں اسلام اور سائنس کے عنوان پر بات کروں گا، اور اس وقت میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کو خاص طور پر دعوت دوں گا انشاءاللہ. حضرت ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طبیعت کو ہمیشہ موافق اور مطابق اور سازگار رکھنے کے لیے سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ احتیاط. احتیاط، کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، ان تمام چیزوں میں آدمی جتنا احتیاط برتے گا اتنا اس کی طبیعت موافق اور سازگار رہے گی. ایک دم زیادہ بھی کھانا نہیں اور ایک دم کم بھی کھانا نہیں، ایک دم زیادہ بھی پینا نہیں اور ایک دم کم بھی پینا نہیں. ابن سینا سے پوچھے آپ اپنے اس جملے کے متعلق کوئی دلیل رکھتے ہیں کہ احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے؟ تو ابن سینا نے فرمایا میں نے یہ علاج قرآن سے نکالا. پوچھا گیا قرآن سے کیسے نکالے؟ ابن سینا نے کہا اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. اس امت میں زیادہ نرمی بھی نہیں اور اس امت میں زیادہ سختی بھی نہیں. موسیٰ کی امت میں سختی زیادہ تھی، عیسیٰ کی امت میں نرمی زیادہ تھی. حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نرمی کی بھی ایک حد ہے، گرمی کی بھی ایک حد ہے. جلال بھی دکھانا ہے، جمال بھی دکھانا ہے، صبر بھی کرنا ہے، جواب بھی دینا ہے. ہمیشہ عاجزی اچھی نہیں لگتی، کبھی جواب بھی تو دو. ہمیشہ جواب ہی اچھا نہیں لگتا، کبھی صبر بھی کر لو. امت وسط ہے یہ، اس کا ہر عمل درمیان. ہمیشہ لمبی لمبی رکعتیں ہی پڑھنا نہیں، کبھی 60 نمازیں بھی پڑھو. ہمیشہ 60 نمازیں ہی پڑھنا نہیں، کبھی لمبی نماز بھی پڑھو. اسی لیے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ رمضان کا مہینہ انگریزی مہینوں میں بدل کر آتا ہے،
جیسے دوسری قوموں میں خاص ایک مہینے ہو جاتے ہیں ان کی عبادت کے، ویسے مسلمان کے بھی ایک خاص مہینے ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے کہا کہ شاید آپ کو دنیا سے علم سے بھی تعلق نہیں، دین کے علم سے بھی تعلق نہیں۔ میں نے الزامی جواب دیا، ہماری بھی عبادتیں خاص مہینے ہی میں تو ہوتے ہیں، روزے رمضان ہی میں تو رکھتے ہیں، ربیع الاول میں کہاں رکھتے ہیں؟ 1450 سال سے روزے کون سے مہینے میں رکھ رہی؟ خاص مہینہ طے ہوگا نا، رمضان میں روزہ رکھو بول کو، پھر یہ گھگو کوئی اعتراض کئی کی نہیں حضرت، میں ویسا نہیں بول رہا ہوں حضرت، آئے تو گرمی میں چانا نہیں تو سردی میں چانا۔ میں بولی ہاں کہ بھائی رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور یہ عبادت پورے سال میں گردش کرنا ہے، کبھی روزے اس مہینے میں آ جاتے ہیں، موسم میں آ جاتے ہیں جس موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے تاکہ اس کا بھی فائدہ ملے، کبھی رمضان اس موسم میں آتا ہے جس موسم میں دن بڑا ہوتا ہے۔ یہ امت وسط ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ غرض بات لمبی ہو رہی ہے، آگے بہت دور تک جانا ہے۔ ابن سینا نے فرمایا احتیاط سب سے بڑا علاج ہے، احتیاط سب سے بڑا علاج ہے۔ اور میرے آقا نے دوائیں بھی عطا فرمائی، دعائیں بھی عطا فرمائی، پڑھتے رہو۔ کرونا کے موقع پر ایک دعا مشہور ہوئی، جب لاک ڈاؤن ہوا حضرات علماء کرام نے اسے بہت سوشل میڈیا میں ڈالا، الحمدللہ ڈالنا تھا پہلے ہی لیکن جب ضرورت پڑی تب ڈالے۔ جس کو دعاؤں پر یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا بدلہ دیتے ہیں، جس کو دعاؤں پر یقین ہوتا ہے اللہ اس کو اس کا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو دواؤں پر یقین ہے، دعاؤں پر یقین نہیں۔ دعا اصل ہے، دوا ایک تسلی ہے۔ دعا اصل، دوا تسلی۔ چاہے وہ دعا خود ہم کریں، چاہے وہ دعا کوئی سامنے والا ہم کو کرے، اصل جو چیز ہے وہ دعا۔ دوا ایک سبب، ایک تسلی۔ خدا کی قسم بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، جہاں دوا کام نہیں کرتی ہزاروں واقعات ہیں، وہاں دعا کام کر گئی۔ اور ایک مثال نہیں بتا سکتے آپ جہاں دعا کام نہ کری وہاں دوا کام کر گئی، ایک نہیں بتا سکتے، لیکن ہزاروں مثالیں بتا سکتے ہیں جہاں دوا کام نہ کری اور جہاں دوا عاجز ہو گئی، جہاں ڈاکٹر سوری بول دیے رب کعبہ کی قسم وہاں دعا کام کر گئی۔ چاہے خود کے لیے دعا کرو یا دوسروں کے لیے دعا کرو، خود کے لیے دعا کرو یا سامنے والا ہمارے لیے دعا کرے، دونوں صورتوں میں دعا اصل ہے۔ دعا دعا کرو بھی، دعا کراؤ بھی۔ خالی محبوب ایک ہی انشاءاللہ بول رہے ہیں، دوسرے نہیں بول رہے۔ پوروں کی طرف سے محبوب ہے نا فرض کفایہ۔ صبح اٹھے تو دعا لو، شام کو دعا، ماں باپ سے دعا کراؤ، غریبوں سے دعا کراؤ، یتیموں سے دعا کراؤ، بیواؤں سے دعا کراؤ، محتاجوں سے دعا کراؤ، مجبوروں سے دعا کراؤ، مریضوں سے دعا کراؤ۔ مریض کے پاس جا کر جب عیادت کرتے ہیں، پیارے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مریض کو دعا کرو اور اس سے دعا کراؤ، کیونکہ مریض کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی وہ
وہ جس کے لیے دعا کرتا اس کے لیے. ہمیں مریض خدا کو سیپا بھی موسمیاں بھی اور بریڈ بھی بسکٹ بھی دیال کو کیسے ہی ماموں اچھے رہتی انشاءاللہ. اچھا ماموں جا کر ماموں بولا کر دعا کرتے نہیں اللہ تم نہ صحت دے, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ماموں چچا جو بیمار ہے ہمارے واسطے بھی دعا کرو. اس وقت تمہاری دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. مریض کی دعا اللہ بہت زیادہ جلدی قبول فرماتے ہیں. کن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو مستجاب الدعوات کہا گیا ہے؟ ایک فہرست ہے, اس میں سے ایک نام مریض کا بھی آتا ہے. چپکے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے کہ مریض کی عیادت کرو عیادت کرو. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, سلام کرنا حق میں داخل ہے, مریض کی عیادت کرنا حق میں داخل ہے, جنازے میں شریک ہونا حق میں داخل ہے, چھینکے تو جواب دینا حق میں داخل ہے, دعوت دیے تو قبول کرنا حق میں داخل ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپکے ایسے ہی بیان فرما دیے. اس کے اندر بڑے راز ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمارا اپنا بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو عیادت. اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے, اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے, ساتھ میں دعا انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے. اللہ اس کا بھی بھلا کرتے ہیں, تمہارا بھی بھلا کرتے ہیں. دعا بڑی اچھی چیز ہے, بڑی ضروری چیز ہے. ایک واقعہ کبھی بولا رہوں گا, اب اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے, میرے مضمون سے لگتے ہوئے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اصل دعا. اصل دعا. وہ خالد اور لقوے سے بات آ گئی, آپ لوگوں کے توجہ اور جذبے اور شوق سے بات یاد آ گئی. دعا بد دعا سے بچو. اور ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, سنو. دعا قبول ہونے میں کبھی دیر ہو سکتا ہے, لیکن بد دعا قبول ہونے میں دیر نہیں ہوتی. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. آسمانوں کو چیرتے ہوئے اس کی بد دعا چلے جاتی ہے. اگر مظلوم حق پر رہے, ہر کوئی بد دعا دے دے تو لگتی نہیں. مظلوم اگر حق پر رہے تو اس کی بد دعا سے بچو. آج میں نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ سے ڈرتے ہیں, پولیس سے ڈرتے ہیں, اور ہماری طاقت سے بڑا جو ہے اس سے ڈرتے ہیں, فلاں سے ڈرتے ہیں, فلاں سے ڈرتے ہیں, لیکن مظلوم کی بد دعا سے نہیں ڈرتے. مظلوم کی بد دعا کو معمولی نہ سمجھو, معمولی نہ سمجھو, معمولی نہ سمجھو. تاریخ میں لکھا ہے, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں, شاید آپ بھی دیکھے ہوں گے, لیکن آپ کی نظر نہیں گئی ہے, یا آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچی ہے. جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کو یہ نہ سمجھو کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ظالم کے ساتھ اس کی طاقت اور وقتیہ پاور ہوتا ہے, اور مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے.
ڈرو بد دعا سے ڈرو، بیواؤں کی بد دعا سے ڈرو، یتیموں کی آہوں سے ڈرو، غریبوں کی آنسوؤں سے ڈرو، کیونکہ یہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ جب وہ درد کے ساتھ آہ بھی کرتا ہے، وہی بد دعا ہے، وہی بد دعا، وہی بد دعا۔ میں کچھ واقعات میرے پاس ہیں، میں نوٹ کر کے رکھتا ہوں، لوگ جب لا کر مجھ سے کہتے ہیں یا بولتے ہیں تو میں اسے فوراً قلم بند کر لیتا ہوں۔ آپ اسے سچ سمجھیں یا جھوٹ سمجھیں، مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ مظلوم گھر کے اندر کا ہو یا مظلوم گھر کے باہر کا ہو، مظلوم مسلمان ہو، مظلوم غیر مسلم ہو، مظلوم امیر ہو، مظلوم غریب ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی حجاب۔ خود میرے پاس ایک واقعہ آیا، مرنے کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہی زندگی کا مغز ہوتا ہے، مغز۔ زندگی میں امامت کرے، خطابت کرے، درس دیے، تدریس دیے، زندگی میں عمرے کرے، حج کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، بہت کچھ کیا اپنی جگہ پر، اللہ قبول فرمائے، سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات رکھو، ذہن میں رکھو میرے دوستوں، کہ مرنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ مغز ہوتا ہے، اہم وقت ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں آتا، بولتے نہیں بولتے، لیکن حقیقت مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے وقت کوئی ساتھ نہیں آتا، مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے وقت۔ مرنے سے پہلے چند منٹ یا چند گھنٹے یا چند دن یا چند مہینے اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس وقت، وہ جو وقت ہوتا ہے وہی زندگی کے نتیجے کا وقت ہوتا ہے۔ خبر کی منزل پار ہو گئی تو حشر کا کوئی خوف نہیں، یہ آپ نے سنا ہے، بالکل صحیح ہے، روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان جاتے یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو کر داڑھی سے خطرے گرتے، کیونکہ انہوں نے نبی سے خبر کو سنا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی سے جو سنا وہ ہمارا یقین بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ مجھے اس وقت جنت دکھا دے یا مرنے کے بعد جنت پہنچائے، میں جنت کو دیکھ کر ذرا بھی تعجب نہیں کروں گا، جو چیز بعد میں نظر آنے والی تھی میرے نبی نے مجھے بیان کر کے بتا دیا، تو نبی کے فرمان اور حقیقت میں مجھے ذرا بھی فرق نہیں، اتنا یقین تھا صحابہ کو۔ آج وہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے پاس یقین، بات پہ بات جا رہی ہے۔ کہیں بھول نہ جاؤ، آج ہر مسلمان بزنس میں بہت پریشان ہے، مالیات میں بہت پریشان ہے، اس کی وجہ کیا معلوم؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور میری بات غلط ہو جائے،
10 والا پریشان ہے. آج سے 10-15 سال پہلے لاکھوں کمانے والے آج ہزاروں کے محتاج ہوئے ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے ہزاروں کمانے والے آج 100 کے محتاج ہو چکے ہیں. آج سے پہلے 10-12-15 سال پہلے جن کے سروں پہ قرض نہیں تھا آج وہ قرض میں دبے ہوئے ہیں. آٹو چلانے والا بھی پریشان ہے, کار چلانے والا بھی پریشان ہے, فیکٹری چلانے والا بھی پریشان, سب پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ کئی وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ بتاتا ہوں میں, سنو. یقین نہیں آئے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں بگڑے گا میرا, لیکن بات تو پکی ہے. جمعے کی اذان کے بعد مسجد کو آنے کے بجائے ہم لوگ اپنے ذاتی کاموں میں اور دکانوں میں, تجارتوں میں جو مصروف رہتے ہیں, یہ جمعے کی اذان اور مولانا کے بیان سے پہلے کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت کے عمل کا اثر پورا ہفتہ پڑتا ہے. نہیں مانتے. راستے میں جانوروں کی طرح کھڑے رہتے ہیں لیکن مسجد کو نہیں آتے. بیکار کا کام, بیڑی پیتے ہوئے, سگریٹ پیتے ہوئے, پتہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں ان کو اپنی تشریف میں وہ کون سے کانٹے چبھتے ہیں. دشمن چاہتا بھی وہی اور ہم کرتے بھی وہی. نتیجے ہم نہ صحیح ہماری نسلیں بھگتیں گی. یہ آثار نظر آتے ہیں. یہ آثار نظر آتے ہیں. فجر کا اہتمام گیا, ظہر کا اہتمام گیا, عصر کا اہتمام گیا, مغرب کا اہتمام گیا, عشاء کا اہتمام گیا. تہجدیں تو بہت 99.9% ختم ہو چکی ہے. اشراق کو آج امت جانتی نہیں. چاش کس نماز کا وقت ہے شاید سنا تک نہیں. اوابین پتہ تک نہیں. اب تو امت کا یہ حال ہے کہ جمعے کا اہتمام بھی گیا. اور مجھے معاف فرمائیں, ہم علماء کرام تو اس پر بہت فکر کر رہے ہیں, لیکن اگر یہی جمعے کا حال رہے گا تو پھر امت اور برباد ہوگی. اور جمعے کا اہتمام نظم اور نسق کے ساتھ کرنے کی اگر اس وقت ظاہری طور پر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ مساجد کے ذمہ دار اس پر ذرا روشنی ڈالے اور محنت کرے تو پھر جمعے کا اہتمام ہو سکتا ہے, ورنہ وہ بھی ختم. ایک دو چار جمعہ مساجد کے ذمہ دار اذان سے پہلے ایک گشت کر لے, بند کرو بھائی, بند کرو, چلو مسجد کو, چلو مسجد کو چلو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا جمعے کی اذان کے بعد امام صاحب کے, خطیب صاحب کے بیان سے پہلے مسجد کا منظر شب قدر کے مطابق نظر آئے گا. اب مسجد کو جاؤ بولنے والا صدر بھی پہلے آنا نا, مسجد کو جاؤ بولنے والا سیکرٹری بھی پہلے 10 بجے نہا کو کپڑے پہن کو ریڈی رہنا نا. ہمارے مساجد کے ذمہ دار وہی بنتے ہیں جن کا تعلق نماز سے بہت کمزور ہوتا ہے. صرف دولت کے بنیاد پر مسجدوں کے ذمہ دار بناتے ہیں. مسجدیں کیا خاک آباد ہوں گی. کیا خاک آباد ہوگی. اور ان مسجدوں میں تھوڑا بہت مجمع آ جاتا ہے جہاں پر نماز جلدی ہوتی ہے. یہی ہمارے مالی پریشانی کا یہی سبب ہے کہ اذان کے بعد ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے. یہی سبب ہے, یہی سبب.
یہی سبب ہے اذان کے بعد ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے. محنت کرو، دعوت میں اس بات کو، اس فکر کو داخل کرو، مشوروں میں اس فکر کو داخل کرو. یقین نہیں، جمعے کو جو پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اونٹ، 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب. کتنا 1 اونٹ؟ 70,000، 80,000، 1 لاکھ، 1.25 لاکھ. میرے سکا رہا تھا 70,000 روپے، محبوب کے سکا رہا تھا 9 لاکھ روپے، اکرم کے سکا رہا تھا 1.5 لاکھ روپے. چھوٹا مذاق کر لیا، کچھ جملے سخت آ گئے نا، اس لیے دل ٹوٹا ہوگا، ہنسا کر پانی پھیر دیا. آؤ یقین پیدا کرو، پیغمبر کے فرمان پر یقین پیدا کرو. بددعا سے یہاں پہنچا ہوں. جمعے میں اہتمام جمعے کا عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ کرنا ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ جمعے کا اہتمام کرنا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ واجب ہے، یوم الجمعہ عید الجمعہ فرض ہے. عید کے خطبے سنت مؤکدہ، جمعے کا خطبہ واجب. عید کی نماز واجب، جمعے کی نماز فرض. کمپیئر کرو، کمپیئر. سنت سے واجب کا درجہ بڑھا، واجب سے فرض کا درجہ بڑھا. درجات کی اہمیت سامنے رکھو. واجب نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کرو، لیکن فرض کا بھی تو اہتمام کرو. حضور بولے اونٹ کا ثواب، بولے دیکھیں گے ملتا کہ نہیں ملتا. لیکن حضرات صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر کے فرمان کے بعد ہمارے یقین میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. اللہ جہنم دکھا دے کہ جنت دکھا دے، ہم لوگوں کو نبی کا فرمان اور جنت اور جہنم کی حقیقت اور حشر کے میدان اور جنت کی عطائیں اور جہنم کے عذاب، ان تمام باتوں کے حقیقت اور نبی کے فرمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم لوگوں کو فرق نہیں. نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یقین. اسی لیے تو خبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے صحابہ، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء روتے تھے، ہمیں تو خبروں کے بیچ میں بیٹھ کر گانجا مارتے ہیں. شراب کی بوتلیں کتنی پڑی ہیں دیکھو قبرستانوں میں. خالی پاکٹ بولتا ہوں، تمہیں کیا سمجھتے کہ وہ سمجھ جائے. پاکٹیں کتنی پڑی ہے، زنا کی پاکٹیں کتنی پڑی ہے، پان پراگ کی پاکٹیں، وہ کیا کہتے ہیں ماوا کی پاکٹیں، یہ پاکٹ کتنی پڑی ہے. قبرستانوں میں رونے والا کوئی نظر نہیں آتا. کیوں؟ ہم لوگوں کو تو کچھ بھی دکھتا ہی نہیں ہے. تازی قبر، خوبصورت قبر، بہترین تر و تازہ گھاس اور خوبصورت پھول اور سرانے، بہترین ماربل کا پتھر، اور اس میں قرآن کی آیتیں، اس میں دادا کا نام، بابا کا نام، اماں کا نام، اور خاموش قبر ہے. اور ہم اس یقین کے ساتھ جا کر کھڑ کے واپس آتے ہیں کہ دادا دادی اندر آرام نہیں، عیش کر رہے ہیں.
ابا امی آرام نہیں، ضرورتوں کی تکمیل میں لگے ہیں۔ اندر کا تو نظر ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو، کیونکہ ہمیں اندر کا حال نہ پڑھے نہ سنے۔ اوپر خبروں کو سجانا نجات کا ذریعہ بن گیا۔ شرابی مر گیا، خبر دیکھو کتنی شاندار ہے۔ حرامی مر گیا، خبر دیکھو کتنی شاندار ہے۔ بے نمازی مر گیا، آہا کیا خبر ہے، کیا خبر ہے۔ مولانا کو طے بھی کر دیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آنا، ہمارے پاس سے وظیفہ لے لینا، ہمیں بولو کی نکو بولو، روزانہ جانا بابا کے قبر کے پاس، یاسین پڑھ کر آنا۔ یہ گھوگو کو پڑھنے نہیں آتا۔ ڈرو، آنے والے اوقات سے ڈرو، آنے والے مرحلوں سے ڈرو۔ یہ ہو کر رہیں گے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ تمام باتیں ہو کر رہیں گی، ضرور ہو کر رہیں گی، اسی کا نام ایمان ہے، ایمان۔ لیکن اللہ کی عجیب قدرت ہے، کائنات کو بنانے کے بعد سے لے کر اب تک اسے چھپا دیا ہے، کہیں کہیں کچھ نظر آیا۔ میں تو آج کل اللہ کے دربار میں یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ کبھی کسی کے خبر کا حال دکھا دے، امت بھٹکتی جا رہی ہے، کم سے کم ان حالتوں کو دیکھ کر تو سیدھے راستے پر آ جائے، بلکہ خبروں کو دیکھ کر سیدھے راستے میں آنا تو دور کی بات کہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہبلی یا دھاڑواڑ میں روڈ بنانے کے لیے قبرستان کو توڑا گیا، ایک قبر کو کھودے، اس میں سے ہڈیاں نکلی، وہ ہڈیوں کو کیا کرے، ایک کپڑے میں ڈال کر اسے برابر ایسا لپٹے، کفن کو لپٹے سکا۔ یہ شریر زادے ہی نا معصوم الملت، یہ لگا قبرستان میں بھی خاموش نہیں رہتے، وہاں بھی کسی کو گاڑنے کو رہتی، وہ بھی پکڑنے کو ہے، دفنانے کو ہی پکڑنے کو ہے۔ ارے سوچ میرے بھائی، اب وہ کہاں جا رہا ہے، اب اس کے اوپر کیا ڈالا جائے گا؟ جب زندہ تھا پھول مالے اور پھول کی پتیاں ڈالی جاتی تھی، آج اس کے اوپر منوں کی مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ بجائے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے، خبر میں کسی کو دفنایا جا رہا ہے، گاڑا جا رہا ہے۔ احمق الوجود بے خبر خبر سے، بے خبر حشر سے، آنے والے اس کے اوپر کے حالات سے بے خبر، وہاں بھی فوٹو پکڑ رہا ہے۔ ایسی بھی غفلت، دل مردہ ہو گیا، مردہ وہاں بھی۔ پھر اس کے علاوہ کون کھڑکو، کون رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ بھی پکڑ رہا ہے۔ ابھی قریب میں دیکھا میں زیارت کو گیا، والد صاحب والدہ کی زیارت کو گیا تو وہاں تدفین ہو رہی تھی، دل نہیں چاہا میں بھی شریک ہوا، تو وہاں ایک صاحب فوٹو پکڑ رہا ہے۔ میں بولیا کہ اتنا غصہ رہا، تماچے کھینچ کر ماروں آپ کو، قبرستان اور یہاں فوٹو پکڑنے کی جگہ ہے، احمق۔ یہ عمر کا نوجوان تھا، تو انہیں بولا نہیں حضرت، انہوں مرے نا، ان کا بیٹا بولا ڈر چلا گیا خبر کا۔ مصر کے قبرستان میں 3 مہینے پہلے عربی اخبار ہے، میں نے اس کی پیس اسکرین شاٹ کر کے پکڑ کر رکھا ہوں۔ ایک اخبار آتا ہے، مجھے کڑپا سے ایک صاحب مجھے بھیجتے ہیں، عربی اخبار۔ مصر کے قبرستان میں 3 مہینے پہلے ایک صاحب کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد پورے وہاں مصر عرب یہاں سب ہے نا، یہاں دفنانے کے بعد جو بیکار کے رسوم و رواج ہوتے ہیں وہ سب نہیں، دفنائے، تلقین کرے اور اس کے بعد دعا کرے، اس کے بعد چلے گئے۔ اور کون کتنی محبت کرتا تھا، اتنی دیر کھڑتا تھا، ایصال ثواب کرتا تھا، جاتا تھا، اٹھتا دوسرا کبھی، اور فوراً باہر نکل کر آ گئے۔ جس کے رشتہ مر گیا، اس کے رشتہ دار ہوتے اسے تعزیت اور تسلی دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں رہ جاتے ہیں۔ یہاں ویسا نہیں،
دفنانے کے بعد قبر کے پاس ایک دعا، پھر باہر آ جا کو دروازے کے پاس ایک دعا، پھر گھر کو جا کو گھر کے پاس ایک دعا، کئی کو دعا کر رہی سو ویسا بول کو روحانی آگی تو دعا کر کو بھگا رہی سو جا جا جا۔ مرنے والے آدمی کا بھائی بہت دیر تک دعا کر رہا تھا، اچانک خبر کے اب کا 3 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے اخبار ہے میرے پاس وہ، تو میں وہ تاریخ دیکھ کر بتا دوں کہ 3 مہینے پہلے دعا کر رہا تھا، خبر سے چیخ و پکار آ رہی ہے، انہیں ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا اور سادے سیدھے وہاں کے قبرستانہ بالکل چٹیل میدان، خبروں کے اوپر کے کوہان، اوپر ذرا مٹی اوپر اتر سرا نے چھوٹے چھوٹے پتھر، یہاں کے قبرستانہ کئی مرتبہ بولیا ابھی بول رہا ہوں، رات کے 12 بجے کیا دن کے 12 بجے گئے تو بھی ہول دھڑکا، تم نہ نہیں ہم نہ، جب ہمارا تو یہ حال رہا تو تمہارا کیا حال رہی ہے۔ عرب ممالک کے قبرستانہ اتنے اچھے ہیں کہ دیکھے تو مر جاؤ کہتا جان، یہاں کے قبرستانہ دیکھے تو ڈر ہوتا کام موت آ جاتی کی بول کر۔ دعا کر رہا تھا، اچانک آواز آ رہی ہے، حضرت انس کے رونے پر بات آ گئی، مظلوم کی بددعا پر بات آ گئی، مرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہی اصل ہے، اس پر بات آ گئی، ذہن میں رکھو ان باتوں کو۔ ہاں آواز آ رہی ہے، انہیں ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا تو کہیں سے نہیں، پھر غور کر کے دیکھا تو خود خبر سے آواز آ رہی، میرا بھائی ابھی دفنایا گیا ہے، ابھی آواز آ رہی ہے۔ جلدی جلدی وہ کھودتا ہے تو چند لمحے پہلے ایک سادہ سیدھا جو گڑھا تھا اب پورے کا پورا آگ کی لپیٹ میں ہے۔ کہیں کہیں خدا دکھا دیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی غفلت کو سامنے رکھ کر تو یہ دعا کرنا پڑتا ہے کہ مولا تیرے پاس حقیقت کے کروڑوں دلائل ہیں، ایک چیز دکھا دے، امت بھٹک رہی ہے۔ محدثین کے بیانات کا اعتبار ختم، مفسرین کے بیانات کا اعتبار ختم، مقررین کے بیانات کا اعتبار ختم، اولیاء اصفیاء اتقیاء کی مجلسوں کا اعتبار ختم ہے۔ مولا ایک حقیقت کوئی دکھا دے، تیرے بندوں کا بھلا ہو جائے گا۔ فتنوں پہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، حالات پہ حالات بگڑ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، امت تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اندر کی بات ہے، سنسر کر دو عبد الواحد، اندر کی بات ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں ہیں اور ہم بڑے ناز کے ساتھ باہر کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں باہر سے اندر داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آغوش اسلام نصیب ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم باہر کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کو سنو گے تڑپ جاؤ گے، اندر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اور دشمن نے بھی کیا ذریعہ، کیا سازش، کیا پلان بنایا ہے، کیا زبردست طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کا زمانہ قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا زمانہ قریب ہے، مہدی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ قریب ہے، اور ایک جز بھی تو ہے، دجال کے بھی آنے کا وقت قریب ہے۔ جیسے کوئی نیک آدمی آتا ہے تو اس کے اشارے مل جاتے ہیں، تو برا آدمی آتا ہے تو اس کے بھی اشارے مل جاتے ہیں۔ دجال آنے والا ہے،
تو اب ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے آنے کے اشارے ہیں۔ اور دشمن بھی کیا طریقہ بنایا، ڈائریکٹ کسی کو دوسرے دھرم میں چلے جاؤ، جانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پر غور سے نوجوانوں یہ جملے جا کر گھر میں مذاکرہ کرنا، مجھے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر، اپنے بھائیوں کو، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو، بچیوں کو، چھوٹے ان عمر کے بچوں کو ان باتوں کا مذاکرہ کرنا۔ میری باتیں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی اور علماء وقت کی فکریں ہیں جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، جا کر ان باتوں کا مذاکرہ کرنا۔ دشمن کیا کیا، پہلے ڈائریکٹ مسلمان کو اپنے دھرم میں بلایا، لیکن مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور دشمن کا مقصد کیا ہے، اپنے دھرم میں بلانا مقصد نہیں ہے، دشمن کا مقصد ہے مومن کے ایمان کو غارت کرنا۔ بلا کر شراب پلاؤ، یا نہیں تو انہیں کام بیٹھا ہی کہ وہاں شراب دے کر بھیج ڈالو۔ مقصد سامنے والے کو شرابی بنانا۔ سمجھ میں آیا دشمن کا فلسفہ؟ ارے آیا دشمن کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ جو خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ خدا کو مان کر آ جائے ہمارے پاس، اپنے ماحول میں رہ کر نہیں، اپنا ماحول چھوڑے، ہمارے ماحول میں یہ ٹو زڈ الف تا یا اول تا آخر آ جائے ہمارا مقصد۔ لیکن دشمن کا وہ مقصد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے دشمن کا یہ مقصد؟ اس لیے کہ دشمن کو خود معلوم ہے کہ وہ جس ماحول میں ہے اس کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ تو میں لفظ دشمن استعمال کر رہا ہوں، آپ ذرا عقل استعمال کیجئے بس۔ کیا سعد بھائی، میں لفظ دشمن استعمال کر رہا ہوں، آپ عقل استعمال کیجئے۔ یہ دشمن کا آپ اپنے عقل کو استعمال کر کے کیا ترجمہ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیجئے۔ دشمن کو خود معلوم ہے کہ ان کا اپنا ماحول صحیح نہیں ہے۔ میں 2-4 جمعہ پہلے یا 5-6 جمعہ پہلے بولا تھا کہ جب دشمن کو معلوم ہے کہ اس کا اپنا ماحول صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے ماحول میں کیوں نہیں آتا؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی وہاں سے یہاں آنا آدمی کے بس کی بات نہیں جب تک کہ خدا کا فضل نہ ہو۔ آدمی کے بس کی بات نہیں، آدمی چاہ کر وہاں سے آ نہیں آ سکتا، چاہے وہ اسے صحیح سمجھے تب بھی آ نہیں سکتا۔ ابو طالب خواجہ کہتے ہیں ان کو، حضرت کہتے ہیں۔ ایک جماعت تو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں دلائل پیش کرتی ہے، غلط ہے، ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بے ایمان ہو کر مرے۔ یہ اور بات ہے کہ جہنم کے عذاب میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اسلام کا بڑا ساتھ دیے۔ حضور کے چچا تھے، اس بات کا پکا یقین تھا ان کو کہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ اس بات کا یقین تھا ان کو کہ میرے بھتیجے پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ اس بات کا یقین تھا ان کو کہ میرے بھتیجے کی دعوت برحق ہے سب، اور یہ بھی ان کو یقین تھا کہ ہم جس ماحول میں ہیں وہ ماحول بالکل غلط ماحول ہے، برا ماحول ہے، کافرانہ ماحول ہے، مشرکانہ ماحول ہے۔ لیکن پھر وہاں سے یہاں کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی مرضی نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں ملتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے
ہدایت ملتی ہے۔ دشمن کو معلوم ہمارا ماحول غلط، ہمارا عقیدہ غلط، سامنے والا جو ہے ان کا ماحول صحیح ہے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں سے یہاں بلانا، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جس ماحول میں ہے اس ماحول میں رکھ کر اسے برباد کرنا۔ فتنوں پہ فتنے ہو رہے ہیں، اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کوئی حقیقت کا ذرہ دکھا دے، تیرے حبیب کی امت بھٹک رہی ہے۔ ہمارے میں حضرت ابو بکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہمارے میں حضرت عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے میں حضرت عثمان میں حضرت علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے پروردگار عالم، ہمارے میں حضرت اصحاب میں، حضرت تابعین میں، تبع تابعین میں زمین و آسمان کا فرق ہے پروردگار عالم۔ وہ بغیر دیکھے کہ حقیقت پر ایمان لاتے تھے، ہم کو جب تک کچھ نظر نہیں آئے گا ہم یقین نہیں لا سکتے، جو لا گئے وہ تیرا فضل ہے۔ کمزور ایمان والے بھٹک رہے ہیں، کوئی حقیقت دکھا دے میرے اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی یہ دعا کر دے۔ آج کل تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جب تک حقیقت نہ دیکھے یقین نہیں آئے گا۔ ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو در جو بکریوں کے مندوں کے مانی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر بھی دین سے باہر ہو رہا ہے۔ دو تین مہینے سے مسلسل روزانہ سفر میں ہوں، جمعہ بنگلور آتا ہوں، جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، میری ذمہ داری ہوتی ہے، ادا کرنے کے بعد پھر سفر میں جاتا ہوں، میری صبح کہیں میری شام کہیں، میں کبھی کرناٹک، کبھی تمل ناڈو، کبھی تلنگانہ، کبھی آندھرا، کبھی مہاراشٹر، کبھی آسام، کبھی بہار، ایسے چل رہا ہوں، ہر جگہ جا رہا ہوں تو سب علماء کے زبان پہ ایک ہی فتنے کی بات ہے کہ مولانا ہمارا نوجوان وہ شکیل بن حنیف کے حوالے ہو رہا ہے، وہ گوہر شاہی کے حوالے ہو رہا ہے، عقیدے اس کے خراب ہو رہے ہیں، وہ کسی کو مہدی مان رہا ہے، وہ کسی کو نبی مان رہا ہے، وہ کبھی کسی کو کچھ مان رہا ہے۔ ارے پاگلوں ہندوستان کا دعوے دار ہرگز مہدی ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب امت کو سنبھالنے کے لیے میرا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، اس کا خطاب ہوگا مہدی۔ وہ 40 سال تک دین سیکھے گا، اسے خود پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہوگا۔ اس وقت کے اولیاء پہچانیں گے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک ولی ہے جس کی بشارت 1450 سال پہلے میرے نبی نے دی ہے، اور اس کی پیدائش مدینے میں ہوگی، اس کی پہچان مکے میں ہوگی۔ تمام باتیں پوری کی پوری وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اندھا بن کر کود رہا ہے، اور مہدی چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، کھل کر باہر ماحول میں آئیں گے۔ اور آج جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے وہ تو ایک آپا سے بھی زیادہ پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ مہدی کا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوگا، یہ تک لکھا ہوا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالی مجھے جہاں جہاں جب موقع ملے گا حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کی پہچان آپ کے سامنے ڈائریکٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ ارتداد کا دور ہے، ذوق در ذوق ہمارے نوجوان یوٹیوب میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان غارت کر رہے ہیں، ایمان غارت کر رہے ہیں۔ مانو مہدی کو، کون انکار کرتا ہے؟ اگر ورجنل مہدی مل گئے تو آپ کو خبر پہلے پہنچی تو مجھے بھی سناؤ، میں بھی انشاءاللہ ان سے ملاقات کروں۔ لیکن جو شرائط
جو باتیں، جو اشارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، اگر وہ تمام باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہی مہدی ہے۔ یہ ایک بات ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا، یہ گھوگو کا نام شکیل ہے، یہاں گیا انہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پندرہ دن کے بیچ میں ایک گاؤں کو گیا تھا، گاؤں اتنا جتا ہے، کون سا گاؤں بولتا نہیں میں، ریکارڈ ہو رہا ہے، بنا وہ گاؤں والے پھر ناراضوں کو نہیں بلائے تو اتنا جتا گاؤں ہے، زیادہ سے زیادہ 70-80 گھر ہیں، وہ 70-80 گھروں کے اندر 4 نوجوان شکیل بن حنیف کے بن چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ ذرا ان بچوں کو بلا لے کر آؤ، نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، کہتے کی کہتے ان کے حضرت کسی بھی بات کرو ان کو بولے گا۔ آقا نے فرمایا میرا وہ بیٹا جس کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا، یہ نہیں کہ آقا کا حسن ان کے حسن سے ملتا ہوگا، بلکہ آقا نے فرمایا اس کا حسن میرے حسن کا صدقہ ہوگا، اور یقیناً انہی کی اولاد ہوگی، وہ میری اولاد ہوگی تو کہیں نہ کہیں میرے بچوں کے اندر میری شباہت ہوگی نا۔ مجھے ایک صاحب ایک بچے کی فوٹو بتائے، حضرت کون؟ حضرت انہوں تمہارا بیٹا، غور سے دیکھو حضرت تمہارا بیٹا۔ حضرت میرا بیٹا نہیں حضرت، میرے بیٹے کی عمر میں میں تھا، سو یہ سیم حسن منتقل ہوتا ہے، اللہ یہاں سے نکال کو وہاں دیتے نہیں، اس کا کچھ حصہ دیتے ہیں۔ حضرت مہدی کی طرح حضور نہیں رہیں گے، بلکہ حضور کی طرح مہدی ہوں گے۔ اب وہ سوشل میڈیا میں ایک گھوگو کی فوٹو آ رہی ہے شکیل بن حنیف کی، سمجھ میں آئی بات؟ ٹوپی کی پہن کو ہے، داڑھی گیڑی رکھا ہے، ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا۔ بندر کے نچانے سے خلندر نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ بندر کے نچانے سے خلندر نہیں ہوتا، تسبیح کے پھرانے سے پیمبر نہیں ہوتا، نہیں۔ کئی جگہ فوٹو آپ کو ہے، ٹوپی پہن کو ہے، داڑھی رکھ کو ہے، صورت دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا کئی دن کا بھوکا، ایک کلہ بھی اندر ایسا گیا ہے، پاؤ کلو سیمنٹ لگانا پڑے گا، دعویٰ کرے تو بھی مطابق ہونا، کہاں حضرت مہدی، کہاں یہ صورت؟ جارے ہمارے نوجوان ارتداد کا دور ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کوئی تو حقیقت کا ذرہ دکھا دے تاکہ دشمن بھی کنٹرول میں آ جائے، تیرے حبیب کی امت کو بھی یقین پیدا ہو جائے، نظر نہ آئے جو باتیں دین کی ہیں وہ 100% پکی ہے، پکی ہے، پکی ہے۔ سنو میری بات، خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
آقا نے فرمایا، اسی لیے حضرت انس روتے، لیکن خبر کا مسئلہ پار ہوتا ہے تو حشر کی منزل پار ہوتی ہے، لیکن خبر کا مسئلہ کب پار ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے کا وقت اچھا گزر جائے۔ خبر کا مسئلہ اگر حل ہو گیا تو حشر پار، لیکن خبر کا مسئلہ کس پر دار و مدار ہے؟ مرنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا نہیں، یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا اہم، بڑا اہم ہوتا ہے یہ وقت، جسے سکرات کہتے ہیں، نزا کہتے ہیں۔ اسپتالوں میں یا گھروں میں خاموشی کے ساتھ مرنے والوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، ان کے اوپر جو گزرتا ہے وہی جانتے ہیں، بیان تک نہیں کرتے۔ آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ نزا کی کیفیت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ پیارو، ایک زندہ بکرے کو بغیر ذبح کیے کہ ایک لمحے میں اس کی پوری جلد اور چمڑا نکال کر اسے چھوڑ دے تو اس کی تڑپ کا جو حال ہوگا اس سے 100 گناہ زیادہ مرنے سے پہلے انسان کا وہ حال ہوتا ہے۔ یہاں کا گناہ، اس وقت کا گناہ ہو یا اس وقت کی نیکی ہو، سب اپنی جگہ پر گناہ معاف فرمائے، نیکیاں قبول کرے، لیکن اعتبار مرنے سے پہلے کا ہوگا۔ روح نکلتی ہے، روح آدمی کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس وقت کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ کچھ لوگ اتنی آسانی سے مر جاتے ہیں، ان کی موت کو دیکھ کر تو رشک ہوتا ہے کہ ان کی روح ایسے ان کے جسم سے نکلتی ہے جیسے کسی مسکے میں سے بال۔ مسکا اپنی جگہ پر رہتا ہے، دودھ اپنی جگہ پر رہتا ہے، بال نکالو تو کوئی تکلیف نہیں، بالکل اسی طریقے سے روح نکلتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے تاکراتوں میں کبھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، کبھی کسی کی روح کیسے نکلتی ہے، آقا نے یہ مثال بھی دی، گھنے کانٹے دار درخت میں پتلا کپڑا اگر ڈالیں گے، اس کے بعد اسے نکالیں گے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت نزا کی ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا کا حال دیکھو۔ ایک گھر میں ایک صاحب کی والدہ کو 3 مہینے سکرات تھی۔ ہمارے گھروں میں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے اڈے بنے ہیں ہمارے گھر میں، کہیں شوہر بیوی پر ظلم، کہیں بیوی شوہر پر ظلم، کہیں ساس بہو پر ظلم، کہیں بہو ساس پر ظلم، کہیں سسرال داماد پر ظلم کرتا ہے، کہیں داماد سسرال پر ظلم کرتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھروں کا بھی یہ حال ہے تو اچھے سے اچھے جو دوسروں کے نگاہوں میں ان کا گھر دین کا مرکز نظر آتا ہے، ان کے گھروں کا بھی یہی حال ہے۔ گھروں کو جنت کا ماحول بناؤ، درگزر کرو، ادب اور تہذیب، شفقت اور پیار کے گہوارے بناؤ اپنے گھروں کو۔ باہر والا بد دعا دینا نہیں، اندر والا بھی اگر بد دعا دیتا ہے تو ختم، بلکہ اندر والوں کی بد دعا بہت دے۔ 3 مہینے ایک اللہ کی بندی کو سکرات پڑی ہوئی ہے، تھوڑا بہت دودھ جاتا ہے، مجھے واٹس ایپ بھیجے تو میں نے دیکھا، بس اتنا۔ میں نے کہا کہ کثرت کے ساتھ ان کو سرانے بیٹھ کر یاسین پڑھاؤ بھائی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ سب اندر کا سسٹم ختم ہو چکا ہے،
یہاں تک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر آپ کہو تو ہم زہر بھی دے سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کیوں نہیں مر رہے ہیں۔ وینٹیلیٹر سے تک نکال دیا گیا، میرے پاس آیا سو واقعی آئی، میرے پاس آیا سو واقعی آئی۔ ڈاکٹر اسپتال سے بھیجتے ہوئے کہا کہ وینٹیلیٹر سے باہر نکالنے کے بعد شاید یہ گھر تک بھی نہیں پہنچیں گے، موت کا لقمہ بن جائیں گے۔ وینٹیلیٹر سے نکالنے کے بعد 3 مہینے یہ حالت رہی۔ اب دعاؤں پہ دعا کراتے رہے، مجھے بلائے، میں مصروف۔ میں پوچھا کیا حالت ہے ذرا بتاؤ بھائی، فوٹو بھیجے تو صرف آنکھ بند، ہاتھ پاؤں ساکت، خاموش پڑے ہوئے ہیں، حرکت نہیں، کچھ نہیں۔ دودھ ڈالتے ہیں تو غرغرہ۔ اور الحمدللہ ہم نے تو اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کیفیت کچھ نظر آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سکراتی ہے بھائی، بڑی تکلیف ہے تمہاری والدہ، یاسین پڑھو۔ حضرت کئی علماء کو بلا کر پڑھا رہے ہیں۔ پھر 3-4 دن کے بعد پھر فون آیا، حضرت کیا بیٹ نہیں ہو رہی نا حضرت، دے سکتی کیا؟ بولا نہیں، ہرگز نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں حضرت، امی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جو بھی ڈاکٹر آتا ہے کہتا ہے کہ اندر کا پورا سسٹم ختم، پیٹ پر پیٹ بڑھتا جا رہا ہے، ابھرتا جا رہا ہے، پیر وغیرہ سب موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ مظلوموں کی بد دعا سے بچو، باہر کے ہو کہ اندر کے ہو، ان لوگوں کی بد دعا فوراً قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن ظالم پر اس وقت آتی ہے جب اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، کوئی بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں، ورنہ کام نہیں کرتا۔ بہت دیر کے بعد 3-4 مرتبہ فون آنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب صحیح دیں گے؟ کیا بولو حضرت؟ تمہارے والدہ گھر میں کسی کو ستائی نہیں کیا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، اس پر یقین رکھو، میں یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 دوست، ان کو تو ان کا پتہ تک دے سکتا ہوں۔ تو تب لڑکا نہ چاہ کر بھی کہنے لگا کہ حضرت میرے والدہ میری بیوی پر بہت ظلم کی ہے، بہو پر۔ چلتا نا، بہو دو طرفہ ظلم ہے۔ یہاں بات آ گئی تو ایک طرفہ بتا رہا ہوں، بہو پر بہت ظلم، میری بیوی پر بہت ظلم کرتے تھے حضرت، تانا دیتے تھے حضرت، مارتے بھی تھے حضرت، لیکن بیچاری بہت صبر کرتی تھی۔ میں نے دوسرے ہی سیکنڈ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کے اگر پیر پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ کر کہو کہ تمہاری اماں کو معاف کرے، انہیں معاف کرنے میں جتنی تاخیر کرے گی ان کی موت اتنی دیر ہوگی۔ ساڑھے 3 بجے میں آرام کر رہا تھا، مجھے فون آیا تو انہوں نے فوراً آگے کی بات بھی نہیں سنی، سمجھ میں آ گئی بات، انہوں نے فوراً فون کاٹا، اپنی بیوی کو منایا اور ہاتھ پکڑے کے پیر پکڑے، واللہ عالم بالصواب۔ بیوی ادھر معاف کرتی ہے، عصر کے بعد فون آ رہا ہے کہ حضرت امی کا انتقال ہو گیا۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچو۔ ظالم کو نہ دنیا میں چھٹکارا ہے نہ آخرت میں چھٹکارا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، بد دعا سے بچے۔ وہ فالج کی بات اور لقبے کی بات اور مقدمہ ابھی باقی ہے، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں۔ آخر میں حضرت معمول 2 گزارش ہے۔
کہ جمعے میں اہتمام کے ساتھ آؤ، نہیں آتے جس کی وجہ سے آپ کی روزی روٹی میں بہت فرق پڑ رہا ہے، وہ آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں، جس کو میں نے آج وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مسجد کے ضروریات اور تعمیری اور توسیع کام کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے دینے کو دلانے کو بے حد قبول